السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین، آج ہم اپنے چینل کے ذریعے آپ تک اسلام کیا ہے میں پیغام اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، جو اہم العبادت ہے جسے ہم اور آپ نماز کہتے ہیں۔ نماز کی سب سے پہلی جو شرط ہے نماز کے لیے، جو سب سے اہم ضروری ہے، فرض ہے، وہ ہے وضو۔ اب ہم وضو کیسے کریں؟ عام طور سے دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک رسمی طور سے وضو بہت جلد بازی میں کرتے ہیں، جبکہ وضو کے اندر 4 فرض ہیں، اس کے علاوہ باقی سنتیں ہیں۔ وضو کے فرائض میں سے اگر کوئی ایک بھی فرض اس میں ذرہ برابر کوئی کوتاہی یا کمی رہ گئی تو آپ کا وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو آپ کی ساری نمازیں، سارے سجدے، ساری تلاوتیں آپ کی بیکار جائیں گی۔ اور جب وضو نہیں ہوگا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ صاحب ہم نے وضو کر لیا، حالانکہ عذر شرع آپ کا وضو نہیں ہوا، تو اب آپ بغیر وضو کے ہو گئے۔ اب آپ اس میں قرآن پڑھیں گے، چھوئیں گے اس کو، نماز پڑھیں گے، یہ سب کے سب حرام ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس لیے اسلام میں سب سے پہلے حکم دیا گیا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت پر سب سے پہلا جو فرض ہے وہ ہے علم دین کا سیکھنا۔ یہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اور علم دین کا سیکھنا یہ فرض عین ہے۔ اور جب آپ علم دین سے آشنا ہوں گے تبھی آپ کو عبادات کی لذتیں حاصل ہوں گی، اور آپ اگر علم دین سے ناواقف ہیں تو پھر آپ کی ساری عبادتیں، آپ کے سارے معاملات بیکار ٹھہرائے جائیں گے۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے علم دین کا سیکھنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میری امت کے لوگوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ تم میں وہ شخص بہتر ہے، تم میں وہ شخص افضل ہے، تم میں وہ شخص اعلیٰ ہے جو اللہ کا قرآن پڑھتا ہے اور میری امت کو اللہ کا قرآن سکھاتا ہے۔ قرآن کا سیکھنا، قرآن کا اتنا یاد کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے کہ جس سے وہ اپنی نمازیں صحیح طور سے ادا کر سکے، اور قرآن پڑھنے کے لیے اس کا تلفظ، اس کے مخارج، اس کی ادائیگی کا بھی سیکھنا فرض ہے۔ یہ ساری چیزیں ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو اس کے لیے فرض ہے۔ اب آئیے ہم آپ چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ ہمارا موضوع تھا وضو کیسے کریں۔ وضو میں بہت احتیاط برتنا چاہیے۔ ہم نے اس سے قبل کی جو ویڈیو تھی ہماری کل والی، اس میں ہم نے آپ کو غسل کے فرائض اور اس کا طریقہ بتایا۔ آج ہم بتاتے ہیں وضو کا طریقہ۔ بہت احتیاط اور بہت غور سے اور بہت توجہ سے احباب اس کو سنیں، اور خود بھی سنیں اور اپنے احباب کو اور اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو بھی سنائیں۔ وضو میں رب تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ نص قطعی ہے، قرآن کا حکم ہے صراحتاً۔ اللہ نے اس آیت مقدسہ میں وضو کے 4 احکامات کو بیان فرمایا، 4 عضووں کے دھونے کا حکم دیا، اور یہ چاروں کے چاروں فرض ہیں۔ قرآن عظیم میں اس کا بیان 4 فرض ہیں وضو کے اندر۔ پہلا، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، نماز کی تیاری کرو، تو سب سے پہلے قرآن عظیم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم۔
اے میرے بندو، وضو کا سب سے پہلا فرض چہرے کو دھونا ہے. پہلا فرض ہے چہرے کا دھونا. دوسرا فرض وضو کا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا. تیسرا فرض وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا ہے دونوں پیروں کو گٹوں سمیت دھونا. یہ 4 فرض ہو گئے وضو میں. اب ان چاروں اعضاء کی حد بندی، چہرہ کسے کہتے ہیں، کہاں تک دھویا جائے، ہم اور آپ مسح کتنا کریں، ہم اور آپ ہاتھوں کو کتنا دھوئیں، پیروں کو کتنا دھوئیں، کہاں تک دھوئیں، یہ فرض ہے. چہرے کی حد. بعض لوگ بس سامنے کے ہی فیس کو دھو لیتے، سمجھتے کہ ہم نے یہ فرض ادا کر دیا. نہیں، وضو کا یہ پہلا فرض ہے چہرہ دھونا. اب جو چہرے کی حد ہمارے علماء نے بتائی ہے حدیث کریمہ کے ذریعے، بال اگنے کی جگہ سے یہ نرخرے تک یہ چہرے کی لمبائی ہے. اور اس کان کی یہ جو لو ہے، یہاں سے جو بند کی ہے چھوٹی سی، یہ یہاں سے لے کر اس کان کی لو تک یہ چہرے کی چوڑائی ہے. یہ چہرہ ہے پورا. وضو میں اتنے چہرے کو دھونا فرض ہے. اگر داڑھی گھنی ہے، پانی اندر تک، جلد تک، کھال تک نہیں پہنچ سکتا، تو آپ پر فرض ہے کہ آپ پانی کو اس کی جڑوں تک پہنچائیں. اور اگر داڑھی آپ کی بگلی ہے تو آپ کو یقین ہے کہ میرے چہرے کا جو پانی ہے اور جو ہاتھوں کا ہے وہ میری چمڑے کو تر کر دے گا. تو یہ اس کا احتیاط رکھے، اس کا خیال رکھے. یہ ہے چہرے کی چوڑائی اور لمبائی. اب آئیے دوسرا فرض وضو کا کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا. الی المرافق کا حکم قرآن میں دیا گیا. دونوں ہاتھوں کو پانی کی تری ہی وضو میں کافی نہیں ہے، بلکہ پانی کا عضو سے بہہ جانا یہ ضروری ہے. 3 مرتبہ دہنے ہاتھ، پھر 3 بار بائیں ہاتھ پر، کہ پانی آپ کے عضو سے پہلی بار ڈالیں، اس کو مل لیں، دوبارہ میں پھر ملیں، پھر تیبارہ میں اس کو پانی کو بہائیں اچھی طریقے سے. پھر تیسرا فرض ہے وضو کا چوتھائی سر کا مسح کرنا. اب لوگ کیا کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ نے ایسے کیا، کچھ بعد میں پھر چومتے. یہ کوئی ضروری نہیں. ان انگلیوں کو آپ لیں اور یہاں سے شروع کریں اور آدھے سر تک سے چوتھائی سر، آدھے سے آگے. اس کے بعد میں کرنے کے بعد میں پھر اس کو یوں لے جائیں اور پھر اس کو یہ شہادت کی انگلی اور یہ آگے والی انگلی، یہ والی انگلی کان میں ڈالیں. پھر انگوٹھا جو ہے یہ چاروں طرف گھمائیں اور یہ جو پیچھے کی ہے یہ گردن کے پیچھے لائیں. اب جو آپ اس کی تری جو گردن پر پیچھے سے لا رہے ہیں، اس کی حکمت دیکھیں آپ. اطباء سائنس کہتی ہے کہ جو شخص بھی 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے تر ہاتھوں کی پشت کو پیچھے کی گردن پہ مس کر دے گا تو اس سے اس کے دماغ کی قوت میں اضافہ ہو جائے گا اور دماغی بیماریوں سے محفوظ ہو جائے گا. یہ تیسرا فرض تھا مسح. چوتھا فرض ہے وضو کا دونوں پیروں کے دونوں گٹوں سمیت دھونا، اور انگلیوں میں ہاتھوں کی انگلی ہوں یا پیروں کی انگلی ہوں، اس میں خلال کرنا، بیچ میں انگلی کو ڈالنا، تاکہ جو انگلیاں چپکی ہوئی ہوتی ہیں اس کی جڑوں تک، آپ کے ہر عضو تک پانی پہنچ جائے. یہ وضو میں 4 فرض تھے جو میں نے بیان کی. اس کے علاوہ سب سے پہلے جب آپ وضو کریں، اب سنت طریقہ آ جائے. فرائض ادا ہو گئے، اب سنت دیکھ لیں. سب سے پہلے سنت کہ آپ دونوں ہاتھوں کو پونچھوں سمیت، گٹوں سمیت دھوئیں، اور دھونے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں. اس کے بعد کلی کریں وضو میں، یہ سنت ہے. ناک میں پانی ڈالیں، یہ سنت ہے.
اور اس کے علاوہ جو بھی احکامات ہیں وہ سنت ہیں، اور یہ 4 فرض تھے وضو کے میرے احباب، اس پر ہی آپ کی عبادت کا دارومدار ہے۔ اگر آپ کے وضو میں کمی ہو گئی تو آپ کی ساری نماز تراویح، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، آپ دکان چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنی ماں باپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، لیکن آپ کا وضو درست نہیں ہے، تو آپ کی یہ نماز قبول نہیں ہوگی، چہ جائے کہ ثواب آپ کو اور گناہ ملے گا۔ اس لیے آپ پر، ہم پر، سب پر دین کا سیکھنا فرض ہے، تاکہ یہ عبادات کے احکامات سے ہم اور آپ واقف ہو جائیں۔ انشاءاللہ باقی اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔